الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یائسوا من الآخرة كما یائس الکفار من اصحاب القبور۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الممتحنہ کی آخری آیت 13 نمبر تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے ایمان والو، نہ دوست بناؤ ان لوگوں کو غضب فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے جن پر یہ آخرت کے ثواب سے مایوس ہو گئے ہیں، جیسے وہ کفار مایوس ہو چکے ہیں جو قبروں میں ہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس سے پہلے جو بیعت کی آیت پڑھی تھی جس پہ 6 چیزوں کی بیعت لی گئی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے، جن میں ایک یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی شے کو بھی وہ شریک نہیں بنائیں گی، چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ پھر ان کی بیعت لی گئی اس پر، پھر ان کے لیے دعا کی گئی، وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا گیا کہ ان کے لیے دعا کرو۔ یہ جو پہلی آیت تھی، اس حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ ہے جو علماء تفسیر نے بیان کیا ہے، جو آپ کی بھی توجہ کا مستحق ہے، آپ سماعت فرمائیں۔ اس کے بعد یہ جو آیت میں نے آخری پڑھی ہے اس کی تھوڑی سی تشریح کروں گا۔ اس کے ساتھ اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فضل کی ہے، ہمیں توفیق دی ہے کہ پورا ہو گئی ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب عورتیں، یہ واقعہ یوں ہے کہ جب عورتیں بیعت کرنے کے لیے حاضر خدمت اقدس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئیں، تو اس میں ہندہ بھی بھیس بدل کر منہ کو چھپائے ہوئے حاضر ہوئی۔ جرم کا پتہ تھا نا، حضرت حمزہ والا منہ چھپائے ہوئے حاضر ہو گئی۔ بہرحال اسے یہ خوف تھا کہ حضور علیہ السلام اس کو کہیں پہچان نہ لیں، تو منہ چھپائے ہوئے حاضر ہو گئی۔ جب حاضر ہو گئی تو حضور علیہ السلام نے دوسری عورتوں کو فرمایا نا کہ میں تمہیں اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ تم وعدہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی۔ تو اس کی رگ پھڑکی تو ہندہ چپ نہ رہ سکی، کہنے لگی جس شرط کے بغیر مردوں کی بیعت قبول نہیں، اس کے بغیر ہماری بیعت کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یعنی شرک سے اجتناب کی شرط واضح اور بین ہے۔ آپ کا مقصد ہی تشریف لانے کا یہی ہے، آپ کی بعثت کا مقصد ہی یہی ہے، یہ شرط جو ہے مردوں کے لیے چھوٹ رہی ہے تو ہمیں کیسے چھوٹ ہو سکتی ہے؟ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا دوسری شرط یہ ہے کہ تم چوری نہیں کرو گی۔ پھر بول اٹھی، کہنے لگی میں ابو سفیان کے مال سے کچھ لے لیا کرتی تھی، معلوم نہیں میرے لیے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ابو سفیان پاس ہی کھڑے تھے، انہوں نے کہا آج تک جو تم نے لیا ہے نا وہ تمہارے لیے حلال ہے، میں نے معاف کر دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ سنا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے، اور اس کو پہچان تو پہلے بھی لیا تھا، اب ظاہر کر لیا، نبی ہے نا، پہچان پہلے بھی لیا تھا اور اب ذرا ظاہر کر دیا کہ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ فرمایا
تو ہندا دختر اتبا ہے؟ کہنے لگی نعم ہاں، فاف اما سلف یا نبی اللہ فاللہ عنکا، نعم میں ہندا ہی ہوں، جو گزر چکا ہے اللہ کے نبی اسے معاف فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ سے درگزر فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیسری شرط یہ ہے کہ تم زنا نہیں کرو گی۔ ہندا بولی کیا آزاد عورتیں بھی ایسا کرتی ہیں؟ رک کے ذرا، یہ آج کل بھی آزاد عورتیں ہیں، میری مرضی والی، اب سمجھیں ساری بات۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چوتھی شرط یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی۔ ہندا کی رگ ظرافت پھر پھڑک اٹھی، کہنے لگی ان کے باپوں کو تو آپ نے قتل کر دیا، اب ان کے بچوں کے لیے آپ ہم کو نصیحت کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لب مبارک پر تبسم آشنا ہوئے، آپ کے لب مبارک ہیں تبسم آشنا ہوئے، آپ کے کھلا کے نہیں ہنستے، مسکراتے تھے، کبھی کبھار کو زندگی میں گنتی آپ کے دندان مبارک زیارت کے لیے لوگوں کو نظر آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پانچویں بات یہ ہے کہ تم کسی پر جھوٹا بہتان نہیں باندھو گی۔ اس نے کہا بے شک بہتان تراشی قبیح چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت اور مکار میں اخلاق کے بغیر اور کسی چیز کا حکم نہیں دیتا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بڑا کمال کی بات ہے کہ یہ وعدہ کرو جس نیک کام میں حکم دوں اس کو تم بجا لاؤ گی۔ ہندا بولی کہ ہم آپ کے قدموں میں حاضر بیٹھی ہے، آپ کے قدموں میں حاضر بیٹھی ہیں، ہمارے دل میں قطعاً یہ خیال نہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی بھی حکم سے سرتابی کریں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ واقعہ آپ نے سماعت کیا۔ یہ واقعہ لکھنے کے بعد حضرت سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وَقَانَ هَذَا مِنْهَا دُونَ غَيْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ لِمَكَانِ أُمِّ حَبِيبَةَ رضی اللہ تعالی عنہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہا حدیثہ عہد بجاہلیہ۔ روح المعانی زیر آیت ہاذا جز 28 پیج 81-82۔ یعنی وہ فرماتے ہیں کہ ہندا کے کلام میں یہ شوخی اس وجہ سے تھی کہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں، نیز اس کی ساری زندگی جہالت کی گود میں گزری تھی، ابھی ابھی نیا نیا اس نے اسلام قبول کیا تھا، ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی، پھر تربیت جب ہو گئی تو پھر آپ کو سارا آگے پتہ ہی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، پھر اللہ تعالیٰ کے حبیب نے یہ جب بیعت کر لی، پھر آخری آیت کی طرف ہم آتے ہیں۔ آخر میں پھر اسی حکم کا اعادہ کیا گیا ہے جہاں سے یہ سورہ پاک شروع ہوئی تھی۔ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، وہ لوگ جو اسلام کی عداوت میں پیش ہیں، جنہوں نے اپنی آنکھوں پر تعصب کی پٹی باندھ رکھی ہے اور ان کی پے ہم سرکشی کے باعث ان پر خدا کا غضب نازل ہو چکا ہے، غاضب اللہ علیہم، ان کو اپنا دوست مت بناؤ۔ سورت کا آغاز بھی اسی سے ہوا تھا۔ آخرت میں کسی ثواب اور کسی امید کی انہیں خیر کی کوئی امید نہیں ہے، وہ بالکل مایوس ہو چکے ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کفار اپنی بخشش سے مایوس اور نا امید ہو چکے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو کہ قبر میں انسان کو اپنے انجام کا پتہ لگ جاتا ہے۔ بس اتنا کافی ہے، میں اور کہیں نہ نکل جاؤں۔ اب جو اصحاب القبور ہے، اصحاب القبور سے پہلے من جو ہے، من اصحاب القبور، یہ لفظ ہے نا، من اصحاب القبور، تو یہ من جو ہے بیانیہ ہے، یعنی وہ کفار جو مر گئے ہیں، قبروں میں دفن ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کی موت کفر پر ہوئی ہے، اس لیے اب ان کی نجات کی کوئی صورت نہیں ہے، وہ اپنی بخشش کے بارے میں مکمل مایوس ہو چکے ہیں۔ تو قبر میں حساب کتاب ہوئے ہیں نا، تو
تو مایوس ہو چکے ہیں، تو اطلاع اللہ دے رہا ہے اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے رہا ہے کہ قبر میں حساب کتاب ہے، اپنے انجام کا پتہ لگ جاتا ہے۔ علامہ محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مفہوم ان الفاظ میں بیان کیا ہے، ای الذین هم اصحاب القبور ای الکفار الموتى، یعنی جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کفار اپنی نجات سے مایوس ہو چکے ہیں، نجات سے مایوس ہو چکے ہیں، ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ وقون من بیانیت مرویا ام مجاہد و ابن جبیر و ابن زید وہو اختیار ابن عطیہ روح المعانی، زیر آیت ھذا جلد 28 پیج 82، یعنی مجاہد ابن جبیر ابن زید سے مروی ہے کہ یہاں من بیانیہ ابن عطیہ کے نزدیک بھی یہی قول پسندیدہ ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وآخر رسول اللہ سیدنا محمد الذی بعث الی الاسود والاحمر وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ فاطر السماوات والارض فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ، صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔